إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا اصول تبدیل نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے احکام اٹل، اللہ کے فیصلے بے بدل. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو اصول ہے، وہ حرف آخر ہے. تو اللہ کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے. ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی توفیق سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے. رسول کا معنی بھیجا ہوا، رسول کا معنی بھیجا ہوا. اس کا ہم معنی کرتے ہیں پیغمبر، یعنی کہ پیغام دینے والا. رسول بھیجا ہوا، نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا، پیغام دینے والا. رسول بھیجا ہوا کسی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ رسول اس کا بھیجا ہوا، یہ ایلچی اس کا ہے، یہ پیغامبر اس کا ہے، یہ اس کا پیغام رساں ہے، یہ اس کا چٹھی رساں ہے. اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. وہ خود بیٹھے بٹھائے اس نے پروگرام نہیں بنا لیا. محمد رسول اللہ، یہ عقیدے کی بات ہے، کلمے کا حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے. مسلمان کے رگ و ریشے میں، مسلمان کے لون لو میں، اور مسلمان کی روح میں، جیسے اللہ کی توحید اور اس کی عبادت اور ایک اللہ کا اقرار بحیثیت معبود کے اور بحیثیت مشکل کشا کے ہونا چاہیے. اسی طرح محمد رسول اللہ بحیثیت رسول کے، رہبر رہنما کے، یہ شعور کے اندر بات جو ہے وہ جان گزین اور طے وقت ہونی چاہیے. اور اسلام کے خون، مسلمان کے خون درد، اس کے رگ و ریشے کے اندر یہ بات طے وقت ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں ہے، ایسے محمد رسول اللہ کے بغیر کسی کی اطاعت. بات انسان کو شعوری طور پر عقیدے کا، ایمان کا،
اسلام کا اس کو حصہ بنانا چاہیے، اور یہ بنیاد ہے اسلام کے دروازہ میں داخل ہونے کی۔ محمد رسول اللہ، آپ کے باقی بھی اوصاف ہیں، مزمل بھی ہیں، آپ مدثر بھی ہیں، آپ سراج منیر بھی ہیں، آپ داعی الی اللہ بھی ہیں، آپ سید الاولین والآخرین بھی ہیں، امام الاولین والآخرین بھی ہیں، آپ رہبر و رہنما مقتدا، لیکن جو بات رسول اللہ میں ہے، جو یہ پیغام، جو اعلان، جو عقیدہ، جو اقرار، جو وعدہ رسول اللہ میں ہے، اللہ کی قسم وہ کسی اور لفظ میں نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں نا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی کلامی رسول 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اور اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، اور اپنے پیشواؤں کے طور اور ان کے فتوے اور ان کے ہدایت اور ان کے رسم و رواج اور ان کے پسند اور ان کی ملفوظات اور ان کی کتابوں کو اور ان کی مدارس کو اور سر دھن کے پڑھ کے اس کو دین بنائے رہتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ کے اور 600 لقب نام لیں گے، رسول اللہ جلدی نہیں کہیں گے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالی بات کہ رسول اللہ تو معمولی سی بات ہے، اور تو سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر جمودات فلاں فلاں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ یہ اصل بات ہے۔ رسول اللہ نے عہد ہے، رسول اللہ نے اقرار ہے، رسول اللہ نے ایک بیعت ہے، رسول اللہ نے ایک اعلان ہے، چونکہ پھنستے ہیں سب پہ چھری پھرتی ہے اور سب کی نفی ہوتی ہے اور سب کے قول فتوے ملیہ نیک ہوتے ہیں، اللہ کی قسم۔ اس لیے رسول اللہ جلدی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ اصل بات۔ اللہ تعالیٰ کے اصول میں تبدیلی نہیں، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں۔ اللہ فرماتے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول بھیجنے کا مقصد رسالت، رسول کیوں آتا ہے، پورے علاقے میں ہم کیوں چنتے ہیں، اللہ ایک وقت چنتا ہے، یہ رسول آنے کا ہے، رسول کی ضرورت ہے، اللہ علاقہ چنتے ہیں، اللہ قوم قبیلے کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ برادری قوم کو چنتے ہیں، پھر اس میں سے گھرانے کو چنتے ہیں، اور پھر اس میں رسول آتا ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے انتظام کے ساتھ، اس کی تائید کے ساتھ، اور ایک اللہ کی مدد نصرت کے ساتھ، کہ پوری دنیا ترقی کے باوجود، پوری دنیا اپنی دنیا کے اندر کامیابی کے جھنڈے ڈالنے کے باوجود، لشکروں جنگتوں جماعتوں اور اپنے گھمنڈ تکبر غرور کے باوجود اس رسول کے آگے منہ کی کھاتے ہیں، رسول بڑھتا ہی جاتا ہے، کیونکہ پیچھے اس کے اللہ کی تائید ہے۔ رسول ایسے آ جاتا ہے کہ تم بس نام لے کے اس کا سر دھنو اور اس کے نام پہ روٹیاں کھاؤ، اور اس کے نام پہ تمہاری نسلیں پلے، اس کے نام پہ تمہارے خاندان پلے، تمہارے گھروں اور باہر کی روٹیاں چلے۔ رسول رسول کہہ کے کچھ وہاں مجلس لگا لی، کچھ ادھر جناب رقص کر لیا، کچھ دھمال ڈال لی، اور کوئی یہاں منہ ٹیڑھا بھیڑا کر کے محمد محمد رسول نبیہ نبیہ کر کے تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم نہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول اس لیے آتا ہے اس کائنات میں، زمین کی پشت پر نیلے آسمان کے چھت کے نیچے سارے طاغوتوں نظام و دستوروں قانون فتووں اور سارے ارشادات لڑیوں سلسلوں اور سارے مذہبی پیشواؤں دادے پاپے راجے سب کو ٹھکراوا کے حدیث رسول، سنت رسول، پرچم رسول، پیغام رسول، جو سرے تسلیم مقام ہے، جو مزاج رسول میں آئے۔ رسول اس لیے رسول کا تو مقصد ہے بھیجنے کہ ایسے اللہ نے تماشا لگا رکھا ہے، معاذ اللہ۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول اس لیے ہم بھیجتے ہیں، اللہ یا اللہ میں توفیق دے، ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ ہاں، جو کلمہ پڑھتے تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا، برادری ناراض ہو گئی، مکان چھین لیا گیا، کپڑے لے لیے گئے،
کھانا پینا لے لیا گیا، کسی کی بیوی لے لی گئی، کسی کا چھوٹا بچہ بھی اس سے لے لیا گیا اور دھکے دے کے گھر سے نکال کے سگی اماں نے واللہ سگی اماں نے اندر سے کنڈی لگا لی، صرف محمد کی دوستی اور محمد کے ساتھ تعلق اور محمد کا پیغام قبول کرنے کی وجہ سے تو پھانسی چڑھ گیا اور کسی کو طے پیک کر دیا گیا اور کسی کے سر پہ آرا رکھ دیا گیا اور کوئی سپر طاقت بادشاہ کے سامنے اس کی دھمکیاں اور تکبر کو برداشت کر رہا ہے اور کھولتے ہوئے تیل جلتے ہوئے میں لاشوں کو تڑپتا دیکھ کے وہ دھمکیاں بھی دیکھ کے واللہ وہ کہہ چکے تھے کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن یہ قول و اقرار عہد و پیمان نہ ہم سے کوئی دنیا کا بادشاہ چاہے وہ سپر طاقت کا سربراہ کہلاتا ہے، نہ برادری، نہ حسین جمیل چہرے، نہ بیوی کی ادائیں اور نہ بیٹے کے نخرے اور نہ برادریوں کے دباؤ اور نہ طعن و تشریح اور نہ یہ ہجرتیں اور نہ علاقے چھوڑنے واللہ کیسے لوگ تھے۔ اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نہ دے، کروڑوں رحمتیں نہ دے۔ یہ تو معمولی بات تھی جب مسلمہ کذاب جھوٹا نبی اور اس کے سامنے حبیب بیٹھا ہے، حبیب اس کے سامنے حبیب بیٹھا، اس کو بتایا گیا کہ یہ محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ نے کہا ہاں۔ مسلمہ کذاب بیٹھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں گریزے دستے تیر و تلوار سے مسلح خون خار اس کے اشارے پہ جان دینے والے بیٹھے ہیں اور محمد کا غلام اکیلا پردیسی مسافر اس کے سامنے بوڑھا حبیب بیٹھا ہے۔ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ ہاں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مکہ میں پیدا ہوا، ہجرت کر کے مدینہ میں گیا، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کے پاس جبریل آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، رب کے سلام آتے ہیں۔ میرا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، مخلوق کی ہدایت کے لیے وہ رسول۔ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، بڑی حقارت کے ساتھ، بڑی نفرت کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ اپنے کان کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کو نفی میں ہلایا، کان کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ سے نفی کی۔ تیری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہتا ہے تو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو غصہ آ گیا، میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ سنتا نہیں ہے۔ اور اس کی قوم بیٹھی ہے اور اس کے سارے ماننے والے چیلے چانٹتے۔ میں یہ پوچھتا ہوں اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ پھر اپنے کان کی طرف اشارہ کر کے اس کی طرف نفی میں ہاتھ ہلاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بوڑھے، تیرے سننے کی طاقت کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، جب میں تجھے کہتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے تو تم پورے جوش جذبے کے ساتھ تیرا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے اور تو پوری طاقت قوت جوش جذبے اور پوری جو ہے نا ہمت کے ساتھ یہ جواب دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اور تجھ پہ کوئی ڈر، یہ چڑھے ہوئے نیزے، نکلی تلواریں اور یہ تیروں کے انبار اور یہ لشکر قوم یمامہ مرنے کٹنے والی، یہ میری قوم جس کا نام ہے پورے عرب، ان سے تو ذرا بھی مرعوب نہیں ہوتا اور تو اقرار کرتا ہے، اور جب میں کہتا ہوں تو ایسے اشارے کرتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا تو بہرے؟ اس نے کہا انی الی سمن ما تقول، ویسے تو بہرا نہیں ہوں لیکن تو یہ جو بات دوسری کہتا ہے نا کفر والی، اس سے بہرا ہوں، میرے کان نہ آشنا ہیں، میں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اپنے جلاد کو مار، تلوار کیا دیکھتا ہے؟ اس نے تلوار ماری، حبیب کے جسم سے بوٹی کٹ کے وہاں پھڑکنے لگی اور خون کا فوارہ جاری ہوا اور جرت و شجاعت کا باب رقم ہوا
اور اسلامی تاریخ کے اندر حرمت رسول، شان رسول، منصب رسول کی تفسیر ہو۔ اس نے کہا اب اس کو آیا مزہ، ہاں بتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ زخمی شیر نے تڑپتے ہوئے جواب دیا، خون کے فوارے جو بہنے والا تھا اس کے زور سے زیادہ زور کے ساتھ بات کی، ہاں محمد جو مکے میں پیدا ہوا اور مدینہ گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ عبد المطلب کا پوتا جو ہجرت کر کے مدینہ میں گیا، میں اس کو رسول تسلیم کرتا۔ انہوں نے کہا اور میں اشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو اپنے کان کی طرف اشارہ کیا اور نفی میں ہاتھ ہلایا۔ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کان بہ رہے ہیں، ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا جلاد کو مار تلوار۔ تلوار دوسری دفعہ حرکت میں آئی، حبیب کے جسم سے ایک دوسری بوٹی کٹ کے وہاں تڑپنے لگی۔ مسلمہ پوچھتا رہا، حرمت رسول کا پاسبان محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، سب شعوری طور پر عقیدے کا، نظریے کا، جسم و جان کا اس کو حصہ بنانے والا، منصب رسول سے آشنا، حرمت رسول کا پاسبان۔ مسلمہ کذاب، وقت کا طاغوت، محمد کی گدی پہ، رسالت نبوت کی گدی پہ ناجائز قبضہ کرنے والا، وہ کہتا رہا ہاں مجھے بھی رسول مان۔ اس کی رسالت کا انکار کر کے محمد کی رسالت کا جھنڈا اٹھائے رہا، اور تلوار جلاد کی چلتی رہی، اور حبیب کی بوٹیاں حرمت رسول پہ کٹتی رہی، کٹتی رہی، کٹتی رہی، جب تک لاشا میں حرکت تھی اور کچھ بول سکتا تھا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اس بات کا وہ اعلان کرتا رہا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما ان کو دوسری روحوں پر جو دنیا کے سامنے حرمت رسول، منصب رسول، مقام رسول، شان رسول، مرتبہ رسول، حدیث رسول، سنت رسول کو عملی طور پہ قائم کر کے گئے۔ تبوک کی جنگ سے پیچھے رہ گئے کئی صحابہ، جو معذور تھے وہ تو تھے، لیکن 3 بغیر عذر کے رہ گئے۔ ان کا بائیکاٹ ہوا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ان میں کعب بن مالک ایک صحابی ہے، تفصیل سے بیان کرتا ہے رضی اللہ، بائیکاٹ ہے، کوئی بولتا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے مدینہ میں کوئی کعب سے نہ ملے، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو پیغام آ گیا ہے کہ دنیا میں جو سب سے قریبی اور نازک رشتہ میاں بیوی کا، اس میں بھی جدائی، طلاق نہیں لیکن بائیکاٹ، دور رہو۔ رشتہ دار، بھائی برادری کے افراد آ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب کعب دیکھتے ہیں تو منہ ادھر کر دیتے۔ 50 دن تک بائیکاٹ رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بازار میں نکلا، گھر بیٹھے بیٹھے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ میری توبہ قبول کر، میری غلطی معاف کر۔ ایک اجنبی آدمی بازار میں تھا اور لوگ میری طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ اجنبی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کعب بن مالک تو ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ایک مجھے چٹھی دی، ایک خط دیا۔ میں نے وہ خط دیکھا، روم کے بادشاہ، عیسائی مذہب کا بادشاہ، یہ خاکے بنانے والے، توہین کرنے والے، بیمارت کے کیڑے، غلاظت کے کیڑے، اللہ کی قسم بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل حرامی مشہور ہے۔ سب سے زیادہ حرامی وہاں ہے، حرام کے بچے سب سے زیادہ ڈنمارک میں ہیں، بین الاقوامی رپورٹ۔ ہر تیسرے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون، اور وہاں قانون ہے کہ عورت جائے بچہ جننے کے لیے ہسپتال میں اور وہ بچہ جنم دے، ڈاکٹر اس سے پوچھے کہ تیرا نام کیا ہے،
اور اس کے بعد جب پوچھے نا کہ بچے کے باپ کا نام کیا ہے، اگر وہ خاموش ہو جائے، ڈاکٹر کا کام ہے وہاں سے چلا جائے اور دوسرے کمرے میں جا کے دوسرا بچہ پیدا کرے، وہاں جائے، اس کو حق نہیں ہے قانونی طور پر دوبارہ اس عورت لڑکی سے پوچھنے کا کہ تیرا یہ وہ حرام کے بچے۔ دنیا کی عظیم ترین شخصیت جس کو عیسائی نے کہا 100 دنیا کے کامیاب آدمیوں میں سے سب سے پہلا نمبر محمد کا ہے، جو آسمانوں کا مہمان بنا، جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا اللہ پہلا دیتے تھے، کہتے تھے محمد یہ بات تیری نہیں میری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق وہ بات کریں صرف اس لیے کہ ان میں جان نہیں ہے، جان چروک کے لگاتے ہیں۔ واللہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پردادے کی طرف سے آیا ہوا خط، اللہ، اس نے وہ خط لیا اور جا کے آگ کے شعلوں کے سپرد کیا، جس خط میں یہ دعوت تھی آؤ اس حکومت کا حصہ بنو، محمد نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جو ہیں، اور آگ کے شعلوں کے سپرد کیا اور تجھے اور مجھے یہ سبق دیا، ہر وہ تاریخ، ہر وہ قانون، ہر وہ نظام، ہر قول اور فتویٰ اور ہر وہ بات جو تجھے محمد کے قدموں سے کھینچے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھنا غور کرنا تو دور کی بات ہے، وہ جلانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، وہ سمجھتے تھے کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج وہ جو پردادا تھا اس کی گندی اولاد، حرام کی نسل بات کرتی ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سوائے ٹیر جلا کے کچھ نہیں، اور ان کا مقابلہ یہ ہے کہ صحیح طور پر محمد کی رسالت اپناؤ، شکل و صورت درست کر لو اور توبہ استغفار کرو، گھروں میں محمدیت لاؤ، بازاروں میں محمدیت، اور فیل میں محمدیت، اور راستوں میں محمدیت، اور نظام میں محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ہمیں محمد سے جدا کرنا چاہتے ہو، ہم پوری دنیا میں محمد کی سنت، حدیث، اس کے قول فعل کو اور اس کی صبح و شام و راتوں کو اجاگر کر کے رکھیں۔ یہ ہے بدلا، خیر جلا کے اپنا منہ کالا کر کے بیٹھ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اطلاع ملی، ایک قتل ہو گئی ہے، ایک لونڈی قتل ہو گئی، لونڈی قتل ہو گئی ہے۔ آپ مدینہ کے سربراہ تھے، سب مدینہ کے باشندے اکٹھے کر لیے اور کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ کس نے قتل کیا، قتل ہوا ہے مدینہ میں، بتاؤ کس نے قتل کیا۔ سب چپ خاموش۔ جب آپ نے پوچھا دوبارہ کہ کس نے قتل کیا، مجمع میں سے ایک نابینا اٹھا، ہانپتا کانپتا ہوا اور آسرا لیتا ہوا محمد رسول اللہ کے سامنے آ کے کھڑا، جناب میں نے قتل کیا، میری لونڈی تھی، مجھے اللہ نے موتیوں جیسے 2 بچے اس سے دیے، ہیروں جیسے بچے، مجھے بڑے بچے وہ پیارے تھے، مجھے اللہ نے اس لونڈی سے دی، لیکن وہ مسلمان نہیں تھی، وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ میں نے کہا میرے پیغمبر کو گالیاں نہ دیا کر، میرے رسول کو گالی نہ دیا کر۔ وہ باز نہ آئی، یہ رات کو بھی اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا، بچوں کا بھی اللہ حافظ، میرا بھی اللہ حافظ ناکھے نہیں ہے، اللہ حافظ ہے، لیکن دین ایمان کا مسئلہ میں نے چھڑا لیا، ہتھیار لیا اور اندھیرے میں اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گستاخ رسول تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں نے محمد رسول اللہ پڑھا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں کھڑا ہوں سامنے، آپ سربراہ ہیں، جو سزا دینی ہے دے لو، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے اس کو ختم کر دیا اپنی لونڈی کو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میرے 2۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ قانون جاری کیا تھا کہ پاؤں کی چھوٹی انگلی بھی
اگر کوئی کسی کی کاٹے گا بلا وجہ 10 اونٹ دیت ہے، اس پر 10 اونٹ دے، اس چھوٹی انگلی کے بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون ضائع ہے، ٹھیک کیا تم نے۔ گستاخی رسول، حرمت رسول کا فاصلہ رکھنے والا، اس کا خون رائے کہاں ہے؟ بیل پانی کا نوٹ بھی واللہ یہ جانچ نہیں دیتا کہ تم کسی قوم کے مذہبی پیشواؤں کے متعلق یہ کرو، یہ جو دنیا کی انٹرنیشنل حرامی، پوری دنیا کی رپورٹیں پڑھو، انٹرنیشنل حرامی ہے یہ، وہ بکواس کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہنے پیارے پیغمبر ان کو صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، پیار کرنا چاہتے ہیں، میرے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے میری اللہ سے محبت ہو جائے۔ یہ جو دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے نا، چلہ کشی کر رہا ہے، ادھر اس نے خاص قسم کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اس نے خاص قسم کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ ادھر آنکھیں بند کر کے سر مار رہا ہے، وہ ادھر جناب بیٹھا ہے، یہ ادھر بیٹھا ہے، یہ سارے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ محمد ان کو بتا دے، صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے میں کیسے راضی ہوتا ہوں، ان کو بتا دے۔ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف۔ ایک یہ ہے میں کہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، آپ کہیں کہ اللہ سے محبت ہے مجھے، یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ اس سے کہے جبریل، یہ حدیث ہے، جبریل یا رب جلیل، فرمایا فلاں آدمی جو رہتا ہے زمین پر، فلاں کا بیٹا، میں مولا اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل کے یا اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کی محبت آسمان والوں کے اور زمین والوں کے دلوں میں رکھ دی جائے۔ اور یہ مقام منصب کب ملتا ہے؟ جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جب محمد اس کا محبوب بن جائے حقیقی طور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، اور اتباع رسول کی وجہ سے یہ تیرے پچھلے 10 20 30 40 50 سال کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے، رات اور دن کے، زبان کے، آنکھوں کے، کانوں کے، یہ سارے تیرے گناہ اتباع رسول کی وجہ سے سارے ختم ہو جائیں گے اور اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ عمرو بن عاص آیا تھا، فاتح مصر، مکہ کا بہت بڑا جنرل، مسلمان ہونے کے لیے آ گیا، سامنے بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے ہاتھ آگے کیا اسلام کی بیعت کے لیے، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں عمر تیرا ارادہ بدل گیا؟ اس نے کہا ارادہ نہیں بدلا، 300 میل کا سفر کر کے آیا ہوں، کچھ سوچ کے آیا ہوں، بات یہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا اور آپ کے سامنے آیا، بدر اور احد خندق کے مار کے لڑے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کی اتباع شروع کر دوں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان پچھلے گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو صبح شام رات کے دن کے گناہ، جس میں تمہارے خلاف شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے لڑائیاں بھی شامل ہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں اور میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی اور پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، عمر جب کوئی صحیح معنی میں میری اتباع اور اطاعت شروع کر کے صحیح معنی میں اسلام پہ چلنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو،
یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، وہ طاقتوں کا مالک ہے، جو چاہے کرے، واللہ غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ لیکن دو چیزیں، محبت اور اتباع، صرف محبت بھی کام نہیں آئے گی اور صرف اتباع بھی کام نہیں آئے گی۔ محبت ہوگی تو اتباع بھی ہوگی، اتباع ہوگی تو محبت بھی ہوگی۔ جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے اس کو محبت ہے تبھی تو اطاعت کرتا ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، صحیح معنی میں اطاعت نہ ہو، اور اطاعت ہو کوئی کہے کہ اس کو محبت نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں بالکل لازم ملزوم ہیں، محبت اور اطاعت۔ اور اگر کسی کو محبت ہے اطاعت نہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور کوئی اطاعت کرتا ہے محبت نہیں، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور وہ دو بہت بڑے کردار ہمارے سامنے ہیں۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا، جتنی اس نے محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پورے مکہ کے سامنے سینہ سے پڑو کے کھڑا ہو جاتا تھا جب رسول اللہ تقریر کرتے، اور ان کے غلط عقیدے نظریے کی تردید کرتے اور ان کے رسم و رواج پہ چوٹ لگاتے، ضربے لگاتے، اور وہ دانت پیسنے لگتے، تو ابو طالب اپنے آپ کو آگے کرتا، بھائی یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا ایک بھائی تھا عبداللہ، یہ اس کا بیٹا، یہ ایک بات کہتا ہے، میں بھی اس سے متفق نہیں ہوں۔ آپ کو اس کی بات اچھی لگتی ہے قبول کر لو، اگر اچھی نہیں لگتی تو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، جس نے انگلی کی انگلی کاٹ کے رکھ دوں گا، جس نے میری آنکھ سے آنکھ پھوڑ دوں گا، بھتیجا ہے میرا۔ اور یہ کہتا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمع حتی وصل فی التراب دفینا، محمد گھبرا نہیں، یہ جم گھٹے جماعتیں، یہ گروہ اور برادریاں، یہ قومیں اور لشکر، یہ سارے بھی آ جائیں تیرے ارد گرد، تیرا کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک تیرا چچا زندہ ہے۔ لڑے گا تیرا چچا ان سے، بڑھے گا، ٹکرائے گا، خون و خون ہوگا ان کے سامنے، بڑھے گا، بھتیجے تو پیچھے ہوگا، میں تیرے آگے کھڑا لڑوں گا، سارے شہر سے لڑوں گا، ان قوموں لشکروں سے بڑھوں گا، تو میرا بھتیجا ہے، اللہ کی قسم کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ ہاں بھتیجے، مر گیا، خاک میں مل گیا، تب دفن ہو جاؤں گا، پھر کوئی آئے گا تجھ تک آئے گا، جیتے جی ابو طالب تجھ تک کسی کو نہیں پہنچنے دے۔ یہ ابو طالب مر رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ چچا تو مر رہا ہے، آپ کا چچا میرا ابو تو جا رہا ہے، کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ رسول صاحب اٹھے گھبرا کے، ابو جال بیٹھا تھا وہاں، امیہ بیٹھا تھا، بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں پتہ ہے کیا کہے، یہ ہے محمد کی امتی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہونا چاہیے دائیں بائیں، مارکیٹ میں، بازار میں، محلے میں، گلی میں، دفتر کے اندر، کہ یہ کون ہے، کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یہ نہیں کہ شرک والے، بدعت والے، فحشی والے، اوریانی والے، یہ جہالت خیالی والے جس کو روشن خیالی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے ہندوؤں اور یہودیوں کے کلچر کے علمبردار بے دین، وہ تو اپنی وہاں باتیں جو ہیں کرتے اور پھیلاتے رہے، اور اللہ والا، توحید والا، صراط مستقیم والا، کتاب و سنت والا شرما کے بیٹھے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، بات کارواں کہ تو بھی اللہ کا نمائندہ ہے، کارواں محمد کی قسم، کارواں قرآن اور حدیث کی، واللہ یعصمک من الناس، کسی کی پرواہ نہ کر، کوئی منہ میں نہیں ڈال لے گا، چھوڑ دو ہر دل عزیزیاں، اور جناب خان صاحب، سردار صاحب، جھوٹی کہتے ختم کر دو ان کو اللہ کے لیے، محمد کی حرمت کے لیے، اللہ کی قسم تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری کیا عزتیں حرمتیں اللہ کل قیامت کو بنائے گی۔ منہ میں گھگنیاں ڈال کے اور آگے اپنی برادری اور اپنا کاروبار اور اپنی دکانداری اور اپنا وہ کپڑا اور اپنی وہ بات اور اپنا وہ جوتا اور اپنا وہ سٹور، اپنا کپ اور
کولی بیچنے کے لیے تو محمد کی حرمت کا خیال ہی کوئی نہیں کرتا. بات ہو رہی ہے محمد کی حدیث سنت کے خلاف، پردے کے خلاف، داڑھی کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف، اسلامی حدود کے خلاف، اور تو بغیرتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے اپنے رشتے کرتا ہے اور ان کے ساتھ اللہ نے جوڑتا ہے. تجھے کیا نسبت ہے محمد کی حرمت سے؟ کھڑا ہو جا محمد کی حرمت پہ. لیکن ایک ایسے آج کے بعد محمد الفرق بین الناس، محمد کے لوگوں میں فرق کر دیا. ایک محمد کے قید میں ہے، ایک محمد کی دشمنی میں کہتے ہیں یہ لڑا غلط ہے میرا منافقت ختم کر دو. حالات یہاں پہنچ چکے. ایک رحمان کی لائن ہے، ایک شیطان کی لائن. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان. سوچ لو کہ تم نے وزن کدھر ڈالا، کس پرڑے میں تم نے اپنا وزن ڈالا، اور دونوں باتیں اور دونوں انجام تمہارے سامنے. محمد آ رہا ہے فصل، تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا. آپ نے آ کے بات کی، یا ہم کل لا الہ الا اللہ انا حاجک یوم القیامت عند اللہ. چچا اتنی بات کا اقرار کر لے، اتنی بات کا اقرار کر لے. کہہ دے کہ زمین کی پشت پر نیلے آسمان کے چھت کے نیچے عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، یہ لات و منات، عزا، گدیاں، درگاہیں، آستانے نہیں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک. رسم و رواج، لوگوں کی باتیں، باپ دادا کے اصول دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کل قیامت کے دن تو میری سفارش کا مستحق ہوگا. رأس المال ہوگا، توحید ہوگی، عقیدہ ہوگا، تو میں بھی وہاں موری ہوگی تو میں بول سکوں گا، ورنہ میں نہیں تیرے بارے میں بول سکوں. ابو جہل بولا اترغب عن ملت عبد المطلب، بتیجے کے چکر میں آ جائے گا. ایک تو یہ جو باتیں ہے نا بول، اوے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ استقامت دے. بڑے بڑے لوگ صرف بات سے ڈھیر ہو جاتے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھے. لوگوں نے تو دیکھنا ہے، پہلی دفعہ چیز تو دیکھی، لوگوں نے دیکھا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ایسے نماز یہاں نہیں پڑھنی. لوگ دیکھتے ہیں، لوگ تو تجھے سارا دن دیکھتے ہیں، اور اب تجھے دیکھ لیا سنت پر عمل کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. یہ کہ تم نے سنت پر عمل کر لیا، ایک تم نے عمل سے رسول کی سنت کی تبلیغ کر لی. سبحان اللہ. کسی کا ہو رہے، کوئی نبی کے ہو رہیں گے ہم. کیا بتیجے کے چکر میں آ کے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ اس نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مُثَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. بتیجے، مجھ سے زیادہ تجھے کون جانتا ہے؟ تیری صبح دیکھی، شامیں دیکھی، راتیں دن دیکھی، تیری چال ڈھال کے تاروں گفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تیری تجارت، تیرا پہننا دیکھا، تیرا رونا ہنسنا، سونا جاگنا، سب مجھ سے زیادہ کون؟ ہر محفل ٹائم کی، ہر بادشاہ سردار کا کلام سنا، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تیرے نمونے اور تیرے طریقے سے اچھی بات کسی کی نہیں. تو پھر تو قبول کر، لولا الملامۃ وحدار مثبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا. مجھے یہ آر آتی ہے، شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جیسے آج کل اکثریت دین کو سمجھ کے صرف اس لیے نہیں دین پر چلتی باتوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. کر لو ان کو خوش. اللہ کہتا ہے اگر مجھے خوش کرو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری عزت ہوگی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خطا میرے لیے ہے. وہ فوت ہوا، اس کی نہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی. اللہ اکبر اللہ. آپ کو اس کی بہرحال فکر لگی تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام ہے سمجھا دینا، بتا دینا، آگے ہدایت داخل کرنا، قسمت بنانی، کھڑی کرنی اور تقدیر بنانی، دل میں ہدایت داخل کرنی، بگڑی بنانی. یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں. تم سناتے جاؤ، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں، کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، یہ میرا کام ہے، تمہارا یہ کام ہی نہیں. اس کے مقابلہ میں عبداللہ بن ابی تھا. اب ابو طالب کی مثال کیوں دی؟ محبت انتہا کو ہے، اطاعت نہیں، کوئی کام نہیں. اور یہ عبداللہ بن ابی کلمہ بھی پڑھتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا،
اور جب فوت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنی قمیص مبارک بنائی، منہ میں لب مبارک بھی ڈالا، لیکن جنازے کے بعد اللہ نے فرمایا بخشنا تو اس کو دور کی بات ہے، آئندہ کے لیے آپ نے ایسے لوگوں کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرنا اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اب یہ دو کردار آپ کے سامنے آ گئے۔ ابو طالب میں بے انتہا محبت تھی، اطاعت اتباع نہیں کی، اللہ اکبر، اس کے کام نہ آئی یہ محبت۔ اور عبداللہ بن ابی اس میں اطاعت تھی، کلمہ پڑھا، اقرار کیا، نمازیں پیچھے پڑھی، جہاد کیا، لیکن دل میں محبت نہیں، تو اس کے بھی کوئی کام نہ آئی۔ لہذا اطاعت بھی ہو محبت بھی ہو، بغیر محبت کے اطاعت کسی کام کی نہیں، اور بغیر اطاعت کے محبت کسی کام کی نہیں۔ اور حدیث کا ترجمہ بھی سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، شرک و بدعت کی آندیاں بے حیائی کے طوفان اٹھیں، فحش عریانی کے چکر چلیں، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد کا فرمان چلو۔ اور اللہ نے یہ عام بات کر دی کہ قرآن کا ترجمہ بھی ہر زبان میں، رسول کی حدیث کا ترجمہ بھی ہر زبان میں، ہر علاقے محلے میں، اداروں میں لائبریریاں، گھروں میں لائبریریاں وہاں موجود ہیں، قرآن مجید با ترجمہ اور بخاری شریف مسلم شریف کا ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے۔ اللہ کے پاس جائے گا، کہے گا یا اللہ میں کیا کرتا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی وہ مسجد والا کچھ اللہ کہیں گے ان کو چھوڑ، تیری زبان کون سی تھی، اردو تھی، سنسکرت، ہندی، فرانسیسی، انگریزی، پشتو، بنگلہ، تیری زبان میں میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا، تیری زبان میں میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا، لیکن تو اس چکر میں پڑا رہا کہ یہ پلاٹ وہ مکان، ادھر سے یہ نوکری، پھر لڑکے کا مسئلہ، لڑکی کا، پھر ادھر سے سونا چاندی، پھر اتنے پیسے ہو جائیں گے، 6 ماہ کے بعد یہ دیوار، پھر وہ کونا، پھر ادھر سے وہ ستون بنانا ہے، یہ باری، یہ چیز گھر میں ابھی نہیں آئی، یہ لانا وہ لانا، یہ تو اس چکر میں پڑا رہا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی ہے داما بھی۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سنت کا مطلب رسول اللہ کا طریقہ، آپ کی اطاعت اتباع کی جائے، سنت کی پیروی کی جائے۔ اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہی اس لیے، رسول بھیجا ہی اس لیے، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کی حرمت ہے، یہی اس کا منصب ہے، یہی اس کا مقام ہے اور یہی اس کی شان ہے۔ انسان ساری دنیا کو چھوڑ کے ایک رسول کا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی سیرت، ان کا نمونہ، ان کی صبح و شام، ان کے رات دن، ان کی نماز نیاز، روزہ، حج، درود اور ان کا وظیفہ، ان کی شادی کرنی، سیاست، معیشت، معاشرت، دعوت و تبلیغ، جہاد، یہ ساری سیرت سنت اتنی اجلی صاف شفاف ہے کہ مولا نے اس کی قسم اٹھائی، لعمرک کا، اے محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صبح شام راتیں دن اتنی مقدس ہیں، اتنی مطہر ہے، مصفا، صاف، اجلی شفاف ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ میں عرش والا تیری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں، لعمرک کا، محمد تیری سیرت کی قسم، تیری سنت کی قسم۔ اس سنت کے الٹ اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی رسول کی سنت طریقے پر تسلی نہ ہو،
نماز کا مسئلہ ہے، درود کا مسئلہ ہے، وظیفے کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، غمی کا مسئلہ ہے، اذان کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، مرنے کا مسئلہ ہے، پیدائش کا مسئلہ ہے، جنازے کا مسئلہ ہے، خوشی کا مسئلہ ہے، اپنی مرضی، اپنے باپ دادا کی، اپنے اماموں، پیروں، مرشدوں، سردار وڈیرے علاقے، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، رسم و رواج، کسی بات کو آگے کرے اگرچہ مگرچہ چونکہ کا سہارا لے کر یا اپنی خواہش من پہ چلتے ہوئے، اور اس چیز کو بطور ثواب کے اس میں داخل کرے اور اس کو نیکی سمجھے، اس پہ اصرار کرے، بحث مناظرے کرے، یہ بدعت ہی ہے، اور یہ محمد کی سنت کے مقابلہ میں بدعت کو رواج دے رہا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی مانو، اور اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ کوئی عمل بدائے پہاڑوں جیسا ہو، بڑا شاندار بہترین ہو، ساری دنیا اس کو کہے بڑا اچھا ہے، ریڈیو میں آئے، ٹی وی میں، اخبارات میں ہو، اور 500 مولوی فتوا دے دے، 200 مفتی دستخط، ساری دنیا آج کیا بات ہے، بڑا سرور آ گیا، بڑی محفل روح پرور ہے، اللہ کا نام لیا گیا، آج تو سرور آ گیا، سکون آ گیا، محفل جھوم اٹھی۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے اس کو نیک عمل نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، باطل ہے اور کفر کی راہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول کی بات مانو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کوئی عمل قبول نہیں جس پر محمد کی فور نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طریقے اوروں کے، محبت رسول سے نماز کسی اور کی، محبت رسول سے درود کسی اور کا بنایا ہوا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی، دن کے اجالے، چاند سورج کی چمک دمک، مکہ شہر کے طور پہاڑ کے، اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، لیکن اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ کلمہ شریف پڑھنے والے، درود شریف پڑھنے والے، چھات پشتی ہے، 12 پشتی ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، یہ چراغ دین، روشن دین، قائم دین، امام دین، اسلام دین، دین محمد دے نام رکھانے والے، پاسپورٹ اور مذہب میں لکھوانے والے، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں، تنازع، نماز، نیاز، روزے، حج، درود وظیفے، شادی، غمی، سیاست، معیشت، معاشرت کے اندر آخری جسٹس حاکم فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کرنے، بے ایمان ان میں ایک بھی مومن نہیں۔ رسول تو، نبی تو، وہی تیرے پر آئی، فرشتہ تجھ پہ آیا، رب کے سلام تجھ پہ آئے، کلام تجھ پہ آئے، دین تجھ پہ مکمل ہوا ہے، اور یہ طریقے اپنے اپنے برادریاں اپنی پالیں، رسمیں اپنی سیدھی کریں، ماں اماں اپنی کو خوش کریں، دادے اپنے کو خوش کریں، برادری اپنی پالیں، دادا اپنا پالیں، علاقہ محلے گلی میں بڑی تیرے حضیری حجی حضوری قائم رکھے، اس کو اور ثواب مجھ سے لے، بڑے تیز ہے، میں نے ثواب اس کا دے دے جس پہ میرے نبی رسول کی مہر تصدیق ہوئی، باقی میں کسی کا ذمہ داری نہیں ہوں۔ مرضی اپنی، برادری اپنی پالتے ہیں، رسم اپنی سیدھی کرتے ہیں، اور یہ خطبہ جو رسول اللہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر تقریر، ہر واعظ، ہر درس، ہر نصیحت سے پہلے آپ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساری باتوں میں سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نمونوں میں سے بہترین نمونہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بشر الامور محدثاتها، اور سارے امور میں سے، سارے معاملات میں سے بدترین معاملہ اور بدترین امر جو ہے وہ ہے جو دین میں نیا کام ہو، اور ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ خطبہ تھا محمد رسول اللہ کا، ہر تقریر تھی، واعظ تھا، درس تھا، ہر تقریر، ہر خطبے، ہر واعظ سے پہلے آپ فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کہتے پڑھا تو قرآن یہ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کیوں نہیں، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کوئی نہیں، وہی تمہارے علاقے میں آئی ہے، حرج کیوں نہیں؟ سب سے بڑی حرج یہ ہے جس کی تسلی محمد رسول اللہ پر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نماز نیاز میں اپنے طریقے نکال کے بیٹھا ہو، اس کی رسول پر تسلی نہیں ہے۔ اور سنو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی بات نئی داخل کی وہ بھی مردود، اس کا کام بھی مردود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا
ان کے بیٹے نے آگے سے اس کو تسلیم نہیں کیا، اپنی مرضی پیش کی، پردے کا مسئلہ تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو کہا لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ، 3 دفعہ فرمایا میرے بیٹے کچھ پہ اللہ کی لعنت ہو، میرے جگر کے ٹکڑے ملعون لعنتی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ تا زندگی اس سے کلام نہیں کی۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، تو آگے سے اپنی بات قول پیش کرتا کہ کوئی عرض نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا، اس کے شاگرد نے انہیں بتایا، اور مسئلہ سن کے کہتا ہے شاگرد آپ ایسے کہہ رہے ہیں، ابو بکر ایسے کہتے تھے، عمر ایسے کہتے تھے۔ اس نے کہا میں نے تجھے حدیث سنائی ہے اور تو ابو بکر عمر کے قول پیش کرتا ہے، لگتا ہے کہ آسمان سے پتھر برسے بارش اور تیرے جیسے لوگ تباہ ہو جائیں۔ اس نے کہا ہم نے کیا؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ کی حدیث پیش کرتا ہوں، تو آگے ابو بکر عمر کے قول پیش کرتا ہے۔ رسول کی حدیث کے مقابلہ میں ابو بکر عمر کا قول پیش کرنا بھی گستاخی ہے، چاہے کہ تو 13ویں 14ویں 12ویں 4تھی 5ویں صدی کے کسی کا قول پیش کر۔ سیدھی اور موٹی سی بات ہے کہ کلمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اذان میں ان کی رسالت کا اقرار ہے، خطبے میں ان کی رسالت کا اقرار ہے، پھر کیا مطلب ہے کسی تیسرے کی بات کو شریعت قرار دینا اور اس کو ضروری قرار دینا؟ یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اس کو بدعت کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا نام شرک ہے اور محمد رسول کی رسالت کی بغاوت کا نام بدعت ہے۔ نہ مشرک جو ہے وہ اس کا کوئی عمل قبول ہے اور نہ بدعتی کا کوئی عمل قبول ہے۔ کلمے کے خلاف ہے نا، کلمہ توڑ دیا نا، کوئی عرض نہیں۔ اچھا کوئی عرض نہیں تو تم اذان نہیں ہوتی مغرب کی، لا الہ پہ ختم ہوتی ہے، دھورا کلمہ ہے، کہو آگے محمد رسول اللہ، کہتا ہے نہیں، کیوں؟ کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، تو کلمہ ہے نا، کہتا ہے کلمہ ہے تو بے شک ہوتا رہے۔ مرغی ذبح کرتے وقت پڑھو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہتا جی نہیں، کیوں؟ کہتا محمد رسول اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ نماز شروع کی آپ نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے بجائے ثنا اور فاتحہ سورت پڑھنے کے تم درود شریف پڑھو 10 دفعہ اور رکوع میں چلے جاؤ، کہتے ہیں نہیں، کیوں نہیں بھائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 10 دفعہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور درود شریف 1 دفعہ پڑھو 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، تم نے ایسے نہیں کیا جیسے رسول اللہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ اذان میں، تکبیر میں، جنازے میں، فوتگی میں اور یہ جو ہے پیدائش پہ، یہ نماز کے اندر یہ مسئلے تم نے یہ جو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تمہاری بات پیتل کی ہوتی ہے، تیری سونے کی ہے۔ پھر رسول کو رسول مننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کریں گے، جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، جو فرمایا کریں گے، جو نہیں فرمایا نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، کوفہ میں رہتے تھے، آخری عمر میں بڑھیپا تھا، گھر میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھ کے گھر میں آئے کہ صحابی رسول کو سلام کرتے جائیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کی صحبت رفاقت میت اختیار کی، بیٹھے اور کہا کہ اے صحابی رسول، آج ہم نے مسجد میں بڑے اللہ والوں کو دیکھا، بڑی اللہ والی ایک جماعت آئی ہوئی تھی مسجد میں، کیا دیکھا تم نے؟ کچھ لوگ تھے نماز سے فارغ ہوئے، ذکر کے لیے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، ایک نے کہا کہو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، 100 دفعہ پورا، اس نے کہا کہو 100 دفعہ سبحان اللہ، سب نے کہا سبحان اللہ سبحان۔ کیا محفل تھی اور کیا سرور تھا اور کیا وہاں ذکر ہو رہا تھا اور کلمہ پڑھا جا رہا تھا اور اللہ کی تسبیح ہو رہی تھی، بڑے تو نیک لوگ، اور لوگ تو نماز پڑھ کے چلے گئے لیکن وہ ہلکا بنا کے بیٹھ گئے۔ صحابی رسول بوڑھے تھے، محلے میں مساجد اور ہوتی ہیں، یہ اور مسجد میں گئے تھے، کہنے لگے کہ مجھے لے جاؤ اس مسجد میں جہاں تم ایسے لوگ دیکھ کے آئے۔ اب وہ صحابی کو لے کے گئے، فاصلہ تھا، وہاں لے گئے، مسجد میں داخل ہوئے، کہاں ہے وہ؟ نظر بھی کچھ کمزور ہو گئی تھی، جناب ادھر ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا ابھی صحابی رسول آ گئے تو بھی خاموش ہو بیٹھے، کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، ان کے پاس کھڑے ہو گئے سروں پر، اللہ کے دین کے دشمنوں، اللہ کے دین کے دشمنوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی ابھی گیلی ہے، وہ بھی خشک نہیں ہوئی، ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن استعمال کرتے تھے وہ بھی محفوظ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے وہ بھی ابھی موجود ہیں۔ اللہ کے دین کے دشمنوں،
تم نے ابھی سے دین کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. اللہ کے دین کے دشمنوں. وہ بڑے آرام میں مسجد میں بیٹھے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, کلمہ پڑھ رہے. تو انہوں نے کہا جناب ہماری نیت تو نیک ہے. ہماری نیت نیک جتنی بھی ہو, جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجودگی میں, جو دین نہیں تھا, اللہ کی قسم آج بھی دین نہیں. کلمہ تو ثابت ہے, سبحان اللہ بھی ثابت ہے, لیکن کیا ایسے ہلکا بنا کے ایک کاشن دے, ایک اعلان کرے اور سارے اس کے پیچھے کرے کہ کیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے عمل کیا اس کا؟ نہیں. تو پھر تم اللہ کے دین کے دشمن ہو جو دین میں نئے نئے طریقے اختیار کر رہے. اب ذرا سونا پاکستان والوں کو کچھ سمجھ آئے گی یہ واقعہ سن کے یا پڑھ, جنہوں نے سو آگے پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ناراض ہے. اللہ نے فرمایا میرا قانون یہ ہے جب کوئی بستی والے ناشکری کرتے ہیں میری نعمتوں کی, یعنی میرا اور میرے پیغمبر کا قانون نہیں مانتے, پھر میں ان پہ عذاب نازل کر دیتا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. اللہ نے مکہ والوں کو کہا ظالمو, اس بیت اللہ کی وجہ سے تمہارے قافلے امن سکون سے آتے جاتے ہیں شام کی طرف یمن کی طرف, اور تمہاری یہ خوشحالی ہے, تمہاری تجارت اس گھر کی وجہ سے ہے. ہاں تمہیں دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں, ایک امن اور ایک جو ہے تمہیں خوشحالی, وہ اس گھر کی وجہ سے. تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, گھر کے رب کی عبادت کرو. اللہ بھی تب الجوع والخوف, جس نے تمہارا خوف بھی مٹا دیا, تمہاری بھوک بھی مٹا دی. اور اللہ نے کہا یہ دو ہم نعمتیں کیا کرتے ہیں جب کسی قوم پر خوش ہوتے ہیں, ایک خوشحالی کی اور ایک بدامنی کی, اور جب ایک امن کی, اور جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر بدحالی, مہنگائی اور بدامنی. یہ ہمارے دو عذاب ہیں. لن تجد سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تو تبدیلی نہیں پائے گا. اور اس وقت اہل پاکستان اللہ کے عذاب کے گرفت میں ہیں, شرک کی وجہ سے, بدعات کی وجہ سے. اس کو فجور, سود, جوا اور دھوکہ, ظلم و زیادتی, قتل و غارت, ملاوٹ اور دوسروں کا جناب کاٹنا, یہ مسلمان کا مسلمان کو مارنا. اللہ نے فرمایا جس نے ایک کو قتل کیا اس نے سارے جہان کو قتل کیا, اور جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے. فرمایا مومن جو آپس میں بھائی ہے, مسلمان کا بھائی ہے, نہیں ظلم کرتا, نہیں بے یار و مددگار چھوڑتا, نہیں اس کو حقیر سمجھتا. کچھ ایسے لوگ اٹھے سر پھرے اور اب اس معاملہ لے لیا. یہ جو دشمن ہیں ہمارے امریکہ اور بھارت, یہ اصل یہ گیم وہ چل رہی ہے کہ پاکستان کو ناکام ریاست ثابت کرے اور عدم استحکام کا شکار کرے, تاکہ دنیا میں ہم چودھری بیٹھے سارے تو کٹ رہے, کچھ پاکستان تو غیر ذمہ دار ہے, ایٹم ان کے پاس نہیں. مصیبت ساری یہ ہے. اور حکمران اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور کھلونا بنے ہوئے ہیں, اپنی ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی. اور وہ جو ہے ڈیم پہ ڈیم بنا کے ہندوستان وہ بالکل ایسا ہمارا اثر کرنے والا ہے جو صومالیہ کا اور جو ہے صوفیہ کا ہوا, ان کا وہ ہمارا وہ کرنے والا ہے. اور ان کو کوئی احساس تک نہیں ہے. یہ جاسوسوں کو رہا کر کے ہیں وہ منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں, وہ ان کے انعام دے رہے ہیں اور ان کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں, اور ان وہاں سے لاشیں آ رہی ہیں. یہ میرے ایسے احمق اور ایسے نادان نہ حکمران تاریخ میں کبھی کسی نے دیکھے تھے, نہ ایسا دور ذلت رسوائی کا ہم نے کبھی دیکھا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے ساتھ زیادہ. اب ہمارا اور آپ کا فرض ہے جہاں تک آپ کا پیغام پہنچے بس چلے. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کو عام کرو, امن سکون کے لیے لوگوں کو تلقین کرو, اللہ سے معافیاں مانگو, روٹھے رب کو جو ہے مناؤ, اپنے گھروں کی اصلاح کرو, کھانے پینے کی اصلاح کرو, شکل و صورت کی اصلاح کرو. واللہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہیں, آج ان کی بوٹیاں اڑی ہیں, کل ہماری بھی اڑ سکتی ہے ملک کے اندر. یہی ایک صورت اور رہ گئی ہے کہ حکمران بھی اور عوام بھی اللہ سے معافی مانگے, توبہ استغفار عام کرے, خوشحالیاں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ امن بھی ہوگا, بدامنی بھی دور ہوگی, اور یہ جو ہے یہ مہنگائی کا عذاب یہ بھی دور ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان لنا الآخرۃ والاولی, میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے اور آخرت بھی میرے پاس ہے. اگر آخرت بنانی ہے پھر بھی مجھ سے رجوع کرو, دنیا بنانی ہے پھر بھی مجھ سے رجوع کرو. اللہ نے اس کی توفیق دے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم انصر نصرا عزيزا, اللهم نجي اخواننا من السجود, اللهم خالف بين كلمتهم, اللهم خالف بين كلمة الكفار وزلزلهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس, اللهم اجرنا من النار
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.